السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور جی آج کل بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے، اتنی زیادہ دھند ہوتی ہے نا کہ جو کہتے تھے نا سردی آ نہیں رہی، سردی پتہ نہیں کہاں چلے گئی، تو اب ان کو جی آگے ہوں گے مزے کہ آ گئی ہے جی فل سردی، انجوائے کریں اور گرم گرم بسترے، گرم گرم پکوان، گرم گرم سے ڈرائی فروٹ، تو سب جی انجوائے کر رہے ہیں اس موسم کو۔ اور جی اب یہ 2024 ختم ہونے والا ہے اور انشاءاللہ الحمدللہ 2025 میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ تو آج کا ولاگ جی اسی چیز پہ ہے، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں جو کہ پچھلا سال میرا 2024 کیسا گزرا۔ الحمدللہ جی بہت اچھا گزرا، بہت ہی خوبصورت گزرا اور بہت بیزی گزرا۔ تو آنے والا سال بھی ہمارے لیے خوشیوں بھرا سال ہو، سب کے لیے خوشیوں بھرا سال ہو، پورے پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے یہ سال بہترین سال ثابت ہو اور سب کی نیک تمنائیں پوری ہوں، سب کی جتنی بھی دلی مرادیں پوری ہوں، اور جو اس سال میں دعا مانگے اللہ تعالیٰ ان کو وہ ہر چیز عطا کرے، ہر نعمت عطا کرے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے، اور جو کہ پردیس میں بچے گئے ہوئے ہیں اسٹڈی کے لیے یا کاروبار کے لیے، تو وہ کامیاب ہو کے اپنے پاکستان لوٹیں، اپنے اپنے گھروں کو آئیں، اپنے اپنے ماں باپ سے ملیں۔ تو بیسٹ وشیز جی آپ سب کے لیے، اور جو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں جی۔ تو سٹارٹنگ میں جو آپ نے مٹھائی کی ٹوکری دیکھی نا، تو وہ میں لے کے گئی تھی اپنی نند کے گھر اپنی بیٹی کو لینے، یعنی کہ وہ جو گود بھرائی کی رسم ہوتی ہے نا وہ کی ہے، ساتھ ہی جنہوں نے کھانا بنایا بہت ہی مزے کا۔ اس کے بعد جی کچھ ہی دنوں بعد میری بیٹی کو ملی تھی ڈگری، اس کی جی کمپلیٹ ہو گئی تھی اسٹڈی، اور وہ کنووکیشن میں ماشاءاللہ اس کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی اور وہ ڈاکٹر بن گئی ہے۔ تو 2024 میں جی ہمارا ایک تو یہ ڈریم پورا ہوا، شکر الحمدللہ ہماری بیٹی کامیاب ہوگی، اور اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد جی ہماری زندگی میں آ گیا اذلان حیدر۔ تو جی اذلان حیدر جب آیا تو آپ یقین کریں کہ وہ ایسے لگا کہ میں 22 سال پیچھے چلے گئی ہوں، یعنی کہ جب الشبہ میری گود میں آئی تھی پہلی دفعہ تو وہ والی فیلنگ، اور اس کے بعد جو بزرگ کہتے ہیں کہ اولاد کی اولاد اس سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے، تو وہ والی فیلنگز نا وہ الگ ہی تھی، وہ میں بتا نہیں سکتی کہ وہ کیا ٹائم تھا کہ جب اذلان حیدر کو میری گود میں دیا، تو وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اتنا خوشی کا دن، اتنا خوبصورت دن، اور یہی دن تھے اتنی سردی، اتنی دھند۔ تو یہاں پہ جی ہم سب لوگ نا اس کو دیکھ رہے ہیں، سب ددیال والے، ننیال والے سب جمع ہو گئے ماشاءاللہ۔ یہاں پہ اس کے بابا اس کے کان میں اذان دے رہے ہیں۔ اذان دے ذرا 2 منٹ ہے۔ أشهد أن لا إله إلا اور یہاں پہ دیکھیں جی اذلان کے بابا نے دی اذان اس کے کان میں، اور یہاں پہ میرا بیٹا دے رہا ہے گھٹی اذلان کو، جو کہ وہ بھی میں نے بہت ہی چاؤ سے، بہت شوق سے میں نے نا یہ سارا ارینجمنٹ کیا تھا اس کا۔ تو ماشاءاللہ جی بیٹا میرا حافظ قرآن ہے، تو ہم نے اس کے ہاتھ سے پھر یہ میٹھا اس کے منہ کو لگوایا، تو ہاتھ سے نہیں، تو میں نے یہ نا آن لائن ایک بہت ہی خوبصورت یہ ایک منگوائی تھی چیز، چھوٹی سی ڈبی ہے اس کے ساتھ، یہ بہت ہی اچھا سا ایک نا اسٹاپر سا بنا ہوا، تو اس میں ہم نے شہد ڈالا، تو جو کہ اذلان حیدر کے منہ کو لگایا میرے بیٹے نے، چھوٹے والے نے۔ بیٹا بڑا تو باہر ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ پھر اس کے بعد جی ہم لوگ 2-3 دن ہاسپٹل رہے، اور اب ہم گھر آ گئے ہیں۔ تو یہ وارم ویلکم کیا تھا جی میری بھانجیوں نے، کیونکہ میں تو ہاسپٹل تھی، پھر بعد میں انہوں نے جتنا ہو سکا بچیوں نے تھوڑی بہت ڈیکوریشن کی، تو مجھے بہت اچھا لگا، ہم سب کو بہت اچھا لگا جب ہم گھر میں انٹری ہوئی۔ اور یہاں پہ جی اذلان کے بابا نے ڈھول کے ساتھ اس کا ویلکم کیا، تو یہ سارا ارینجمنٹ جو ہے وہ بھانجیوں نے کیا، اس کا روم ڈیکوریٹ کیا، یہ دیکھیں جی یہاں پہ سارا اس کا لگا کے بلون وغیرہ لائٹس وغیرہ لگا کے، تو بہت اچھا لگا، بہت ہی زبردست لگا کیونکہ 2-3 دن کے بعد گھر آؤ نا تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنے مہینوں کے کتنے دنوں کے بعد ہم لوگ گھر آئے ہیں نا۔ اور یہاں پہ دیکھیں جی ماشاءاللہ فرسٹ اسٹیپ اذلان حیدر کا جب اس نے پہلا قدم اٹھایا تھا، اب یقین کریں اچانک سے میرے ہاتھ میں فون تھا اور وہ میں نے ریکارڈ کر لیا۔ بسم اللہ، یہ کیا چائے شاید کرنی ہے؟ دکھاؤ ذرا، دکھاؤ۔ اور میں یہاں پہ جی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب یہ پیدا ہوا تو میرے ہسبینڈ ادھر نہیں تھے، وہ دبئی میں تھے، تو تب میں نے اکیلی نے مینج کیا، بہت زیادہ
بہت ہی زیادہ مشکل لگ رہا تھا. سب ساتھ تھے، بہن بھائی ساتھ تھے، اس کے ددیال والے ساتھ تھے، میرا بیٹا ساتھ تھا، لیکن پھر بھی جو ایک ہسبینڈ کی سپورٹ ہوتی ہے نا، بس وہ اس ٹائم میرے ساتھ نہیں تھے. بس یہی تھا کہ وہ آ جائیں جلدی. تو ایک ایک چیز جی ہم نے ایسے ہی سنبھال کے رکھی ہوئی، اس کی ایک ایک موومنٹ، مطلب پیدا ہونے سے لے کے ماشاءاللہ 1 سال تک اس کی ایک ایک چیز ہم نے سیو کی ہوئی ہے. ایسے ہی جی میری بچوں کی بھی چیزیں ہیں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو بہت شوق ہے ان چیزوں کا. لیکن اس ٹائم ہمارے پاس اچھے فون نہیں تھے، تو تب ہمارے پاس کیمرے ہوتے تھے. تو میرے ہسبینڈ نے ایک ایک چیز ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری جب بیٹی چلنے لگی تھی نا، یعنی اذلان کی مما، تب اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک میموری سیو کی ہوئی ہے سارے بچوں کی، کیونکہ بہت شوق تھا میرے ہسبینڈ کو ان چیزوں کا. تو کیمرہ بھی ہمارے گھر کا تھا، وہ ہر چیز اس کی نا انہوں نے بنا کے تو ایک الگ سے پوری ویڈیو پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس. اور آپ یقین کریں کہ جب میں اذلان حیدر کو دیکھتی ہوں نا، تو مجھے اپنے بچوں کا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ ہم اس طرح سے انجوائے بالکل نہیں کر سکے ان کا بچپن. کیونکہ ایک تو ظاہر سی بات ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب آپ ہوتے ہو نا، تو آپ کو ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے، پوری فیملیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور پھر وہی دور ہوتا ہے جو اسٹرگل کا دور ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو کہ آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، ان کے آسانیوں کے لیے، کہ ان کی زندگیوں میں یہ بھی ہو یہ بھی ہو. اگر تو آپ فائنینشلی طور پہ ٹھیک ہے، آپ کی لک ہے کہ آپ ٹھیک ہے، لیکن جی ہمیں تو خود محنت کر کے ہر چیز ہمیں خود کرنی پڑی ہے. تو الحمدللہ جی الحمدللہ میرے ہسبینڈ نے بہت محنت کی، بہت اسٹرگل کی. تو سب زیادہ تر وہ آؤٹ آف سٹی ہی رہے ہیں، تو اسی وجہ سے بچوں کا بس وہ اس طرح سے ہم لوگوں، میرا خیال ہے کہ ہم لوگ وہ اپنے بچوں کا نا انجوائے نہیں کر سکے بچپن، جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب اذلان حیدر کی صورت میں جی ہم وہ ہر چیز اس کی کر رہے ہیں جو کہ آج کل کے دور کی ضرورت ہے. آج ہی الحمدللہ وہ دن آ گیا. اذلان حیدر الحمدللہ جس سال کا ہو گیا، آج اس کی برتھ ڈے ہے، تو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ برتھ ڈے. تو جی اذلان کے بابا نے اور ان کی مما نے دیا سرپرائز ہمیں، ہم سب کو. تو بہت ہی اچھا ایک فیملی ڈنر انہوں نے رکھا، بہت ہی اچھا انہوں نے ارینجمنٹ کروایا، بہت اچھا انہوں نے مطلب کہ بس شارٹ سا کیا تھا، زیادہ نہیں کیا، لیکن بہت مزہ آیا. تو یہ ہے جی بابا تکہ پہ، جو کہ میرے بیٹی نے اور میرے داماد نے سارا ارینجمنٹ یہاں پہ کیا اور ہمیں انوائٹ کیا، اور ہم لوگ جی آ گئے بابا تکہ پہ. ابھی اس کے ددیال والے آ رہے ہیں. آج ہمارے لیے جی بہت خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج ہمارے اذلان کی برتھ ڈے ہے. تو یہ سال ہمارا بہت اچھا گزرا، بہت زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ بیچ میں ہوا، زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں. کچھ ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں جن سے یہ خوشیاں ہضم نہیں ہوتی، جن سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی. پھر وہ کچھ ایسا کہہ جاتے ہیں، کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ کہتے ہیں نا حاسدین سے کہ حسد سے بچنا چاہیے. تو بس کچھ ایسا ہو جاتا ہے. اس سال میں تھوڑا سا کچھ میرے ساتھ پرابلم ہوا تھا، تو بس اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پرابلم سے نکال دیا. تو اللہ تعالیٰ جی ان کو بھی ہدایت دے جو کہ گھروں کو برباد کرتے ہیں، کسی کے لیے برا سوچتے ہیں، رشتوں کو خراب کرتے ہیں، رشتوں کو پامال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائے. ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کبھی کسی کا برا نہیں سوچا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی آسانیاں ہی کی ہیں. تو جی یہ سال بہت اچھا گزرا، شکر اللہ پاک کا. پھر بار بار وہی، لیکن پہلے کے جو سال تھے، آج سے 20 22 23 سال پہلے لگا لیں، کہ وہ والے سال بہت مشکل تھے. بہت کچھ سہا، بہت کچھ برداشت کیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، دن رات مانگی، رو رو کے مانگی. اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں کیا، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے. اور انہوں نے دیا، بہت دیا، اتنا دیا کہ وہی بات ہے نا کہ اتنی میری اوقات نہیں تھی جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز دیا. جو نہیں مانگا وہ بھی دیا، جو مانگا وہ تو دیا ہی دیا. آپ یقین کریں کبھی کبھی میں صرف سوچتی ہوں اور وہ میری چیز ہو جاتی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. یہاں پہ دیکھیں جی اذلان کے دادا ابو اور اس کی دادو سب لوگ آگے ہیں. تو بہت میں تو ایموشنل ہو رہی ہوں یہ ویڈیو دیکھ کے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، مجھے میرے اپنے بچوں کا بچپن یاد آ گیا کہ دیکھیں نا کتنا انجوائے کرتے ہیں بچے یہ اس ٹائم کو. جب اذلان بڑا ہوگا دیکھے گا یہ چیزیں، کتنا انجوائے کرے گا، کتنا خوش ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جی میرے بچوں کو حاسدین کے حسد سے بچائے، بد نظروں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، زندگی کی ڈھیروں خوشیاں دے، کامیابیاں دے. اللہ تعالیٰ سب بچوں کو کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ سب کو یہ خوشیاں دیکھنیاں نصیب کرے کہ وہ اپنے بچوں کے بھی بچے دیکھیں، ان کی خوشیاں دیکھیں.
تو بس جی یہ چھوٹا سا ایک ارینجمنٹ. تو یہاں پہ اب گیسٹ آ رہے ہیں. گیسٹ زیادہ نہیں تھے, بس اس نے اپنے سسرال والے بلائے تھے اور اپنے میکے والے, میری بیٹی نے یعنی کہ اذلان حیدر کے ننیال اور ددیال. بس تو چھوٹا سا ارینجمنٹ کیا تھا, چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر تھا, چھوٹا سا ایک ڈنر تھا بابا تکہ پہ. اور یہ دیکھیں جی اس کی کزن حتیم ہے, اس نے اپنے ہاتھ پہ لکھایا تھا اذلان حیدر ہیپی برتھ ڈے, اذلان ہیپی برتھ ڈے. تو دیکھیں جی کتنی بچوں نے خوشی کی, کتنا انجوائے کیا. اور ہم لوگ یہ شکر کریں کہ اذلان حیدر ماشاءاللہ چلنے لگ گیا. ابھی وہ تھوڑا سا یہاں سے رک رک کے چل رہا ہے, لیکن اب ماشاءاللہ وہ چلنے لگ گیا. تو اب جی کھانے کی باری آ گئی. کھانے میں سب سے پہلے جی سٹارٹر میں سوپ آیا تھا. سوپ تو ظاہر سی بات ہے, بابا تکہ کھانا آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا موسٹ فیوریٹ ہے. اور اس کے ساتھ ہی جی انہوں نے پھر یہ دیکھیں یہاں پہ جی چاؤمین آ گئے تھے, تو فرائیڈ رائس آ گئے, ساتھ ہی جی پھر کڑھائی تھی, نان تھے اور پراٹھے تھے. تو بہت ہی مزے کا ان کا کھانا ہوتا ہے. تو ہم لوگ بہت انجوائے کیا, ہم سب نے بہت مزہ آیا. تو آپ لوگ مجھے بتائیں جی آپ کو میرا یہ پورے سال کا ولاگ کیسا لگا, جو کہ میں نے کوشش کی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی اپنی خوشی, کیونکہ بالکل میرا ارادہ نہیں تھا. 1 سال سے میرے پاس ویڈیو پڑی تھی, لیکن میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا یہ 2024 کیسا گزرا. الحمدللہ جی بہت اچھا گزرا. تو آئی ہوپ آپ سب کا بھی اچھا گزرا ہوگا. اگر تھوڑا بہت کہیں بھی کوئی کمی پیشی ہو آپ کی زندگی میں کہ نہیں اچھا گزرا, تو آپ اس کو اگلے سال بہتر کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے اور غلطی کو سدھار لینا ہی عقل مندی ہے. اور اگر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, کسی کا دل دکھا ہے, کسی کو مطلب میری چیز بری لگی ہے, تو میں اس ویڈیو کے تھرو سب سے معافی مانگتی ہوں, سب سے سوری کرتی ہوں جس کا بھی دل دکھا ہے میری وجہ سے. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ یہ 2025 میں کسی کو بھی کوئی ایسی بات بری نہ لگے میری وجہ سے کسی کا دل دکھے یا کسی کو کوئی پریشانی ہو. تو اپنے غلطی کو سدھار لینا ہی عقل مندی ہے. تو پلیز اگر آپ سے کچھ مسٹیک ہو گئی ہے اس سال میں, تو آپ کوشش کریں کہ آپ وہ غلطی کو سدھاریں, آپ روٹھے ہوئے کو منائیں. ہاں اگر وہ ماننا چاہیں اگر نہیں ماننا چاہے تو پھر ان کی اصل جگہ ان کی اوقات ہے, ان کو ان کی اوقات میں ہی رہنے دیں. کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ ان کو منائیں, ان سے بات کرنا چاہیں, تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی شاید ان سے غلطی ہوئی تھی, انہی کا قصور تھا, دیکھا ہمیں منانے آگے, دیکھا ہمارے گھر آگے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. شاید وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آئے ہیں, شاید وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں, شاید انہیں احساس ہو گیا ہے, یا وہ رشتوں کو بچانا چاہتے ہیں. تو یہ اگلے بندے کی نا, یہ پھر میں کہتی ہوں اس کی وہ بڑا پن ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے اور وہ آگے ہاتھ بڑھائے. تو یہاں پہ جی دیکھیں جی اس کے دادا دادی نہ دے رہے ہیں اس کو پیسے, اور وہ بھی تھوڑا سا ضد پہ آیا ہوا ہے. اور یہاں پہ جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیونکہ جو اذلان حیدر کا ڈریس لیا تھا نا اس کے برتھ ڈے کے لیے, وہ اینڈ ٹائم پہ آ کے نا اس کا تھوڑا سا پرابلم ہو گیا. تو اتنا شکر ہے پھر دوسرا ڈریس نیو پڑا تھا, پھر اس کو وہی پہنایا. لیکن اس کے برتھ ڈے کا اسپیشل ڈریس تھا جو کہ آج اس نے پہننا تھا, لیکن وہ اس کا تھوڑا سا نا آگے گلے کا پرابلم آ رہا تھا. خیر جی اب یہاں میں نے ویڈیو تھوڑی سی فاسٹ کر دیا. تو اب یہاں پہ کیک آ گیا جو کہ انہوں نے بہت اچھا بنوایا تھا. کیک ہماری طرف سے تھا, تو بس میں نے یہ کیک بنوا کے دیا اور تھوڑا سا ہم نے اس کو کیش دیا. تو باقی جی سارا ارینجمنٹ جو تھا وہ ظاہری سی بات ہے انہوں نے خود ہی کرنا تھا. تو ماشاءاللہ جی اذلان حیدر سال کا ہو گیا. ویڈیو تھوڑی سی لانگ ہو رہی ہے, لیکن آپ نے نا پلیز پوری واچ کرنی ہے اور آپ نے میری باتیں دھیان سے سننی ہے. اگر اچھی لگے, نیو سبسکرائبر ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈیو کو فالو کریں, شیئر کریں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں, اور آپ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ میرے پورے سال کا جو ہے کہ پورا ولاگ میں نے بنایا وہ آپ کو کیسا لگا, کیسے لگے جی ہمارے اذلان حیدر کی یہ ساری میموریز. اور آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ آپ نے اپنے بچوں کی چیزیں یہ سیو کی ہوئی ہیں. تو اگر نہیں کی ہوئی تو آج سے ہی عہد کر لیں کہ اپنے بچوں کی یہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں, بھلے ہی وہ چھوٹے پیمانے پہ ہوں, ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑا ارینجمنٹ کریں, ضروری نہیں کہ آپ باہر جا کے سیلیبریٹ کریں, کیونکہ ہر انسان افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن جتنا آپ کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں رہ کے اس کو ضرور کریں. یہ ایک بچوں کی یادگار چیزیں بن جاتی ہیں اور وہ ساری زندگی یاد رہتی ہیں. تو کھانا فنش ہو گیا جی. اس کے بعد آگے گرین ٹی. تو گرین ٹی جی ہمیں یہ بابا تکہ والوں کی طرف سے انہوں نے ہمیں یہ گفٹ دیا تھا کہ ہماری طرف سے گرین ٹی ہوگی. جو یہاں کے آنر ہیں وہ میرے ہسبینڈ کے مطلب جاننے والے نکلے, تو وہ آ کے ان سے ملے بھی
اور ان سے بات چیت بھی کی انہوں نے، بلکہ آفر کی تھی کہ کچھ کھانا وغیرہ، لیکن کھانا اور ہم پھر لوگوں جی نے کھانا آرڈر کھا کر لیا، دیا تھا، گرین ٹی پی پھر لی، انہوں اس نے کے کہا بعد کہ جی ہم چلیں نے گرین کیک ٹی کٹ ہماری کیا، طرف تو سے ہوگی۔ کیک جو کہ ہم نے کسٹمائز بنوایا تھا بہت اچھا لگا سب کو، بہت مزہ آیا۔ تو اب جی باری ہے کیک کٹ کرنے کی، وہی بات ہوئی جس کا ڈر تھا کہ اذلان ادھر رونے لگ گیا۔ جی تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، انشاءاللہ 2025 میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ، بائے بائے۔